السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام بھائیوں کو بہت بہت سلام. میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا ایریا پریزیڈنٹ محمد الیاس حسین منا، ایک اور نئے آڈیو میسج کے ذریعے سے میں آپ تمام کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جو ایک نمبر کا ایک چھچورا انسان ہے جس کا نام احمد اللہ حسینی ہے، میں ان کا آڈیو میسج کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آڈیو میسج میں یہ کہا کہ میرا کوئی پولیٹیکل کنیکشن کسی سے نہیں ہے، نہ میں کسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، نہ میرا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی لیڈر کی سے میری کوئی دوستی ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد پر جو تم انگلی اٹھا رہے ہو، یہ کس کے اشارے پہ انگلی اٹھا رہے ہو تم؟ جبکہ تمہارا کوئی کسی سے کنیکشن نہیں ہے. تم حسینیت کا جب دعویٰ رکھتے تو کیا کام کرنے جا رہے تم آر ایس ایس اور بی جے پی کے اشارے پہ کام کر رہے تم. جناب تمہارا کام آر ایس ایس اور بی جے پی کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں آپ کی گینگ کے، جیسا کہ چڈی گینگ کے، انہی میں سے ایک ممبر ہے آپ، سمجھے؟ کیونکہ ان کو بھی ایک منصوبہ بند طریقے سے سازش کے تحت ان کو تیار کیا گیا، تو تم کو بھی ویسے ہی تیار کیا گیا ہر طریقے سے، سمجھے؟ پبلک دیوانی نہیں ہے. 66 سال سے کیا کام ہو رہا ہے حیدرآباد میں، یہ ہمارے حیدرآباد کی پبلک کو معلوم ہے. اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد صرف پارلیمنٹ میں ہی نہیں، الحمدللہ ایسے کئی مسئلے مسائل ہیں جو پبلک کی آواز ہے، جو پبلک کی بات سنتے ہیں، جو دلت کی آواز سنتے ہیں، ہر ریلیجن کی بات سنتے ہیں. یہ چیزیں تم کو دکھ کے نہیں آتی. کبھی تم حکومت سے، ایسے کئی حکومت چلے گئے، تم ان سے سوال نہیں کرے. تم یہ سوال کر رہے کہ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بارش کا وقت آیا تو 10,000 روپے بی آر ایس حکومت سے لے کر دی. ارے ہر چیز حکومت سے لڑ کے ہی لینا پڑتا، ہر چیز حکومت، جو بھی حکومت آئی، ہم اپوزیشن ہے، ہر حکومت سے لڑ کے ہی پبلک کو دلانا پڑتا. یہ کارنامہ ہے، سمجھے؟ ڈیولپمنٹ کی بنیاد کی بات کر رہے تم. ڈیولپمنٹ کیا چیز کا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سیوریج کے لینا نہیں ہے؟ کیا سی روڈ نہیں ہے؟ کیا الیکٹرکسٹی نہیں ہے؟ کیا چیز نہیں ہے؟ 15,000 بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ فری میں. اسرا ہاسپٹل میں کارڈ فری ہے، سمجھے؟ پورے ٹیسٹوں کے لیے، سمجھے؟ ایسے کئی چیزیں ہیں. کووڈ میں ہمارے کئی بھائیوں کے لیے کروڑوں روپے کا راشن بانٹا گیا، کروڑوں روپے کا، پریشانی کی حالت میں. اب تم کہتے ہو کہ پبلک کے لیے تم کیا کرے؟ کون سی حکومت کیا کرتی پبلک کے لیے؟ تم کبھی حکومت سے کوئی سوال نہیں کرے آج تک؟ کوئی ایسا سوال تم کو کرتے ہوئے ہم نہیں سنے کہ تم کانگریس حکومت کے اوپر تنقید کرو یا تم بی جے پی کے اوپر تنقید، کبھی نہیں سنے. مسلمانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر کبھی تم سوال نہیں کرے. تمہارا بیکاری کا آڈیو میسج کبھی نہیں آیا. آج مجلس کے اوپر انگلی کیوں؟ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے اوپر تنقید کیوں؟ جب تنقید ہی اگر کرنا ہے تمہیں، تمہارے کو کوئی پارٹی سے تمہارے کو کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو ہر کسی کے بارے میں تمہارا کبھی نہیں آیا، ہر پارٹی کے بارے میں تمہارا کبھی بھی آڈیو میسج نہیں آیا کہ انہوں یہ کر رہے، انہوں وہ کر رہے بول کے. یہ کیا پالیٹکس ہے تمہاری؟ احمد اللہ حسینی، پبلک بہت ہوشیار ہے، سمجھ رہی، مگر آج ہندوستان کے جس طریقے سے حالت ہے، 66 سال سے جو گزرا، الحمدللہ فسادات کے ذریعے سے ہو، الحمدللہ ایم آئی ایم نے ہمیشہ نمائندگی کی. چاہے کون سی بھی حکومت سے لڑ کر کچھ بھی اسکیم کی بات رہی تو ایم آئی ایم نے نمائندگی کی. ہر چیز میں ایم آئی ایم ہمیشہ نمائندگی کی. حکومت سے چھین کر مسلمانوں کا حق دلایا، جتنا بھی دلایا ہے الحمدللہ. 1 ایم پی 7 ایم ایل اے کافی ہے. حیدرآباد جس طریقے سے چل رہا الحمدللہ، تاریخی چیزیں ہیں. اولڈ سٹی کو ڈیولپ اگر کریں گے تو تاریخی ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو ڈیمولش کرنا پڑتا، ان چیزوں کو سب دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ٹھیلا بنڈی پہ فروٹ ڈال دینے سے کیا مسلمان آگے بڑھتا؟ ارے اپنے بھائیوں کو جستجی بھی چاہیے ہر چیز کی، آگے بڑھنے کی. ہے ہمارے ایسے کئی بھائی الحمدللہ جستجو بھی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور کئی ایسے اولڈ سٹی میں ہے اپنے لوگ جو ہمارے بھائی ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ.
قابل تعریف ہے ہمارے بھائیوں کی کہ اولڈ سٹی کے لوگ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے، مگر آل انڈیا مجلس اتحاد و مسلمین کو چاہنے والے تمہارے جیسے لوگ، شر پسند لوگ جو بی جے پی، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے اشارے پہ کام کرنے والے، تم کو تیار کیا گیا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو ٹارگٹ کرو، ان کے پر انگلی اٹھاؤ۔ یہ تمہارا منشا ہے، یہ تمہارا مشن ہے، جو تم جس طریقے سے 66 سال سے جو جماعت کی بات کر رہے ہو، 66 سال سے الحمدللہ آج مسلمان حیدرآباد میں بہت سکون سے ہے، الحمدللہ۔ یہ سکون سے جو ہم رہ رہے نا، سکون چاہیے انسان کو، وہ سکون ہمارے پاس ہے۔ آج یو پی دیکھ لو، بہار دیکھ لو، ہر جگہ کہیں بھی دیکھ لو آپ، مسلمانوں کو ہر طریقے سے موب لنچنگ کے طور پہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ان کے کاروباروں کو نقصان کیا جا رہا ہے بلڈوزر کے ذریعے سے۔ کبھی تمہارا آڈیو میسج ان کے خلاف نہیں آیا؟ میرا روڈ کے اوپر جو حادثہ ہوا، جو مسلمانوں کے پراپرٹیوں کو ڈیمالش کیا گیا، اس کے اوپر کبھی تم آڈیو میسج نہیں ڈالے؟ تمہارا کوئی آڈیو میسج نہیں ہے، کیوں؟ تم بی جے پی کے ایجنٹ ہے تم، اس لیے تمہارا کوئی آڈیو میسج نہیں آیا۔ سمجھے بابا؟ پبلک سب سمجھتی، سب جانتی، ٹیبل طلاق کے لیے آواز اٹھانے والا ایک ہی شخص تھا پارلیمنٹ میں، اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد۔ سمجھے؟ کبھی تم وہ تعریف نہیں کرے کہ اسد صاحب نے بالکل صحیح کیا، پارلیمنٹ میں اٹھنے والی آواز الحمدللہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر ریلیجن کی آواز کا نام اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ہے۔ یہ تم نے کبھی آواز نہیں اٹھایا اپنے بیکاری کے آڈیو میسج کے ذریعے سے؟ احمد اللہ حسینی، اگر ہم گنانے بیٹھے تو ایسے کئی چیزیں ہیں، 66 سال میں ایسی چیزیں گزری ہے، الحمدللہ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ یہ گزرے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے ان کی قربانیاں کیا تھی جماعت کو مضبوط کرنے میں۔ تم جیسے کھوکھلے لوگ کھوکھلا ایجنڈا لے کے آج جماعت کو تنقید کر رہے ہیں، جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے کئی لوگ جو جماعت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو تمہاری سوچ ہے، جو منافقینوں کی جیسی سوچ ہے تم لوگوں کی، انشاءاللہ یہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حیدرآباد کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ کس کو کہاں پہنچانا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، سب معلوم ہے میرے بھائیوں کو۔ سنے احمد اللہ حسینی، 66 سال میں کیا کیا ڈیولپ ہوا، الحمدللہ کس سے کیا لے کے دیے، جیسا کہ تم بول رہے وہ ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ الحمدللہ بولا نا، میں بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، 15,000 بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں ہے، اور ایسے کئی چیزیں ہیں جو الحمدللہ جماعت اپنی قیادت میں وہ کام کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تم آگے اپنی زبان کھولنے سے پہلے تمہارے قائدین کے جو تم تلوے چاٹ کر جو اپنی آڈیو میسج کے ذریعے سے لوگوں کو جو تم گمراہ کر رہے ہو، انشاءاللہ تمہارا مشن کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد دوبارہ منتخب ہوں گے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احمد اللہ حسینی ایک احمق ہے، ایک جاہل ہے، بد دماغ ہے۔ ان کے پاس صرف کیا ہے، صرف ایم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سوال ہے۔ جتنی حکومتیں گزری ہے اور موجودہ حکومت سے انہوں کوئی سوال نہیں کریں گے، سمجھے؟ تمام میرے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، ایسوں کے آڈیو میسج مت دیکھیے، ایسوں کے آڈیو میسج دے کر اپنے ذہن کو منتشر مت کریے۔ یہ لوگ آر ایس ایس کا ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو آر ایس ایس سے پیسہ آتا ہے، ان لوگوں کو بجرنگ دل سے پیسہ آتا ہے ان لوگوں کو، سمجھے؟ میرے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ منظم رہیے، مضبوط رہیے، اور ایسے اپنے ہی صفوں میں ٹھہرنے والے ایسے کئی مخالفین ہیں جو ان کو تیار کیا گیا ہے ہر طریقے سے اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی احمد اللہ حسینی، میں تم سے کہتا ہوں یہ احمقانہ حماقت مت کرو تمہارے آڈیو میسج کے ذریعے سے، اور ہمارے پاس ایسے کئی جواب ہیں ہم دے سکتے، لیکن ہم مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ایسے کئی لوگ ہیں تمہارے جیسے جو تنقید کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، سمجھے نا؟ ہم کو جواب اچھی طرح سے دینے آتا ہے، ذرا اپنے قابو میں رہ کے صدر محترم سے سوال کرنا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آڈیو میسج کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔